گمراہ عناصر بلوچستان کی عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گوادر کا دورہ، بلوچستان کے لیے منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ ISPR کے مطابق گوادر کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بھی موجود تھے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، سی پیک سیکیورٹی اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے مقامی مائدین سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج نے بلوچستان کی ترقی اور امن کے قیام کا عزم کر رکھا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کے لیے تعلیم، سولر سسٹم، ماہی گیری، پانی، صحت اور کھیل کے منصوبوں کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اسحاق ڈار کا ایک بار پھر دعویٰ۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ ملک کی معیشت سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ امید ہے IMF کے ساتھ معاہدہ 2 روز میں طے پا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت کی دعوت بھی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے IMF کے پروگرام سے انحراف کیا۔ اتحادی حکومت کو بدترین معیشت ورثے میں ملی۔ حالات جیسے بھی ہوں، سابق حکومت کے معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی۔ عمران خان نے اسلام آباد کی 3 عدالتوں میں آج پیشی سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دیں۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز پر مبینہ حملہ کیس میں بھی سابق وزیر اعظم آج پیش نہ ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ سنجگانی کے کیس میں بھی چیئرمین PTI پیش نہ ہو سکے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ کیا اب عدالت گھر جا کر ملزم کو ضمانت دے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جواد عباس نے عمران خان کے خلاف تھانہ سنجگانی میں درج مقدمے پر سماعت کی۔ دوران سماعت فاضل جج نے عمران خان کے وکیل سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ ہم نے عمران خان کو طلب نہیں کیا تھا، وہ خود درخواست لائے۔ آپ کو عدالت کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ گلہ شکوہ کریں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ عدالت ضمانت خارج کر بھی دے تو عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے۔ کیا دیگر ملزمان کو موقع نہیں ملتا؟ عمران خان کو بھی موقع ملے گا۔ لاہور میں ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات پر عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عمران خان پر مقدمہ DSP رائے کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق مسلح افراد سمیت 300-400 افراد پر مشتمل جتھے نے قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دیں۔ PTI کارکن عمران خان، حسان نیازی، فروخ حبیب، فواد چودھری، حماد اظہر، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کے کہنے پر اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے۔ تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی کو روکنے کے دوران پولیس تشدد سے ایک کارکن کے جاں بحق ہونے کا الزام لگا دیا۔ تحریک انصاف کے جاں بحق کارکن کی شناخت علی بلال کے نام سے ہوئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور میں PTI کے کارکنوں کے حملوں میں 2 DSP سمیت 11 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ PTI ورکر کی ہلاکت کے معاملے پر پنجاب پولیس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 3 دن میں IG پنجاب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دانستہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ شخص پولیس حراست میں تھا۔ CCTV فوٹیج سے انکشاف ہوا ہے کہ جاں بحق شخص کو پرائیویٹ گاڑی میں ہسپتال لایا گیا۔ واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تو لازمی ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر اعلان کر دیا۔ نجی TV پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا رسک نہیں لے رہے۔ یہ عدالت میں پیش ہو، بری ہوتا ہے تو ہو جائے، سزا ملے تو سامنا کرے۔ انہوں نے کہا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونا ہے تو حصہ لیں گے۔ آئین میں صرف 90 دن میں الیکشن کا درج نہیں، آئین میں درج ہے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے، تمام صوبوں میں نگراں حکومت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں عدلیہ نے اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ غیر مشروع تعاون کریں گے، اپنے وسائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے مردم شماری ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور ایک پولیس اہلکار شہید، جبکہ ڈرائیور سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق فائرنگ میں شہید ہونے والے کانسٹیبل گل فراز کی نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائنز میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ حکام کے مطابق زخمی اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملکہ علاقوں میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قدر کو ایک بار پھر پر لگ گئے۔ کاروبار کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 88 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 282 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ KSE 100 انڈیکس میں کاروباری دن کی شروعات پر 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 41,564 پر پہنچ گیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت پشاور زلمی نے 2 وکٹوں کے نقصان پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 241 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے جیسن رائے نے PSL کی سب سے بڑی 145 رنز کی اننگز کھیلی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی، جبکہ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف سنچری کر کے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ بابر اعظم سب سے زیادہ T20 سنچریاں بنانے والوں کی فہرست میں مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر آ گئے۔